الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار عز و جل کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا اس کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے: جس نے کتاب اللہ عز و جل کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: تم میں کا کون چاہتا ہے کہ صبح کو بطحان یا عقیق جائے، پھر بلا کسی گناہ چوری یا غصب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سبھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور کتاب اللہ عز و جل کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھتا؟ یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھے اتنی اونٹنیوں اور اونٹوں سے بہتر ہوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کے جوف یعنی سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ عز و جل کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ عیسیٰ بن محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ عز و جل تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا،
اس کے گھر والوں میں سے اس 10 شخصوں کے بارے میں اللہ عز و جل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔